نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ ابھی جب مغرب عشاء کی نماز ہوئی ہوگی کئی میرے دوست بھائی ایسے ہوں گے جو باہر چلے گئے ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی ہے؟ نہیں۔ صبح کے اذکار کیے ہیں؟ نہیں۔ شام کے کیے ہیں؟ نہیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ نہیں۔ پھر بھائی کیا قصور ہے؟ قرآن تو ہے ہمارے پاس، عمل تو ہے ہمارے پاس، نماز تو ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہمارے میں جہالت ہے، پھر بھی ہم میں جھگڑے تنازع کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ عمل نہیں ہے۔ دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل ضروری ہے۔ پیغمبر کا بیٹا ہے، پانی سے نہیں بچ سکا۔ قرآن کہتا ہے دو میرے ایسے پیغمبر تھے جن کی بیویاں میری پکڑ سے نہیں بچی، جن کی بیویاں، گھر والیاں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اس کی گھر والی حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی، ان میں نیک عمل نہیں تھا، خیانت کیا کرتی تھیں، میں اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچا، نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی، لوط علیہ السلام کی گھر والی نہیں بچی۔ کون سی ہٹھ دھرمی ہے اور سوچ ہے جس کی وجہ سے صبح کی نماز پہ سوئے رہتے ہو؟ وہ کون سی ضد بازی ہے جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے ہو؟ وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے قرآن کی آیات پہ عمل نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی ہستیوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ ان میں عمل نہیں تھا، میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے، تو تم کیسے امید لگا کے بیٹھے ہو؟ اگلی بات، یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرے بابا آزر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، یا اللہ میرے بابا اور والد کے متعلق مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ میں جانتا ہوں تیرے عدل کو، یا اللہ تیرے فیصلے کو جانتا ہوں، میرے بابا کے متعلق مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم ذرا پاؤں کی طرف دیکھیے، اپنے پاؤں کی طرف ذرا دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، یا اللہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کیا ہے؟ یا اللہ یہ تو بجو ہے، بجو، ایک ہوتا ہے بچھو اور ایک ہوتا ہے بچھو سے بڑا جانور بجو، یہ تو بجو ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم یہ بجو نہیں ہے، یہ تمہارا باپ آزر ہے، ہم نے اس کو دنیاوی جسم میں سزا نہیں دی تاکہ آپ کے لیے شرمندگی نہ بنے، حالت اس کی تبدیل کر دی پر پکڑ سے محفوظ نہیں ہو سکا۔ حالت اس کی تبدیل ہے، کیفیت اس کی ہم نے تبدیل کر دی، لیکن ہماری پکڑ سے کوئی بچاؤ کا گزارا نہیں ہے۔ بھائی جان آپ کس نیت سے ڈیلی داڑھی کو صاف کرتے ہیں؟ بھائی جان آپ کس نیت سے اپنی شلوار کے پانچے اور شلوار کو آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھا ہوا ہے؟ بھائی جان آپ کس نیت سے اپنی بیٹی کا حق کھا رہے ہیں؟ آپ کس وجہ سے اپنی بہن کا حق کھا رہے ہیں؟ آپ نے مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا تو بتاؤ، کیا قبر آپ کو نظر نہیں آتی؟ عمل کیوں نہیں